سواہن کربلا مصنف حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت۔ ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ جس کے ساتھ عقیدت و نیاز مندی ایمان میں داخل ہو اور بغیر اس کو مانے ہوئے آدمی مومن نہ ہو سکے، اس کی محبت تمام عالم سے زیادہ ضروری ہوگی۔ ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب کے بھی انسان پر حقوق ہیں اور ان کا ادا کرنا لازم ہے، لیکن ایک شخص اگر ان سب کو بھول جائے اور اس کے دل میں ایک شمع بھر محبت الفت باقی نہ رہے اور ان سب سے محض بے تعلق ہو جائے تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہ آئے گا، کیونکہ ایمان لانے میں ماں باپ، عزیز و اقارب، اولاد وغیرہ کا ماننا لازم و ضروری نہ تھا، لیکن رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ماننا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معتقد نہ ہو، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس کا رشتہ محبت رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ٹوٹا تو یقیناً ایمان سے خارج ہوا کہ تصدیق رسالت بے محبت باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے شرع مطہرہ نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہر شخص پر اس کے تمام خویش و اقارب، اعزاز و احباب سے زیادہ لازم کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آیت 1: اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے وہی ظالم ہے۔ آیت 2: فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ آیت نمبر 3 ترجمہ۔ اور وہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 4 اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ انہیں راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔ آیت نمبر 5 کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ مومنین اور مومنات کی شان میں ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 6 اور اللہ اور رسول کا حکم مانے یہی ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7 ترجمہ۔ مدینے والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھے رہیں اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آباء و اجداد، انبیاء، اولیاء، اولاد، عزیز و اقارب، دوست، احباب، مال، دولت، مسکن، وطن، سب چیزوں کی محبت سے اور خود اپنی جان کی محبت سے زیادہ ضروری و لازم ہے۔ اور اگر ماں باپ یا اولاد
اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطہ عقیدت و محبت نہ رکھتے ہوں تو ان سے دوستی و محبت رکھنا جائز نہیں۔ قرآن پاک میں اس مضمون کی 100 آیتیں ہیں۔ اب چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 1، بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہوں۔ حدیث نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس میں ہوں وہ لذت و شیرینی ایمان کی پا لیتا ہے۔ نمبر 1، جس کو اللہ اور رسول سارے عالم سے زیادہ پیارے ہوں۔ نمبر 2، اور جو کسی بندے کو خاص اللہ کے لیے محبوب رکھتا ہو۔ نمبر 3، اور جو کفر سے رہائی پانے اور مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسا برا جانتا ہو جیسا اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو محبوب رکھنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں داخل ہے۔ قدرتی طور پر انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی تمام چیزیں اس کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وطن پاک اور حضور کے وطن پاک کے رہنے والوں اور حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو دل و جان سے محبوب رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل عرب کو محبوب رکھو 3 وجہ سے، وہ یہ ہیں، نمبر 1، میں عربی ہوں۔ نمبر 2، قرآن عربی ہے۔ نمبر 3، اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل عرب سے بغض و کدورت رکھی میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا اور میری مودت سے فیض یاب نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 5، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھ سے بغض نہ کرنا کہ دین سے جدا ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسے بغض کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمایا کہ عربوں سے بغض کرے تو ہم سے بغض کرتا ہے۔ ان حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اہل عرب کے ساتھ محبت رکھنا مومن کے لیے لازم اور علامات ایمان ہے، اور اگر کسی کے دل میں اہل عرب کی طرف سے کدورت ہو تو یہ اس کے ایمان کا ضعف اور محبت کی خامی ہے، اور اہل عرب تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وطن پاک کے رہنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز مومن مخلص کے لیے قابل احترام اور محبوب دل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدم گاہ کا ادب کرتے تھے، چنانچہ منبر شریف کے جس درجے پر حضور انور علیہ السلام تشریف رکھتے، خلیفہ اول نے ادباً اس پر بیٹھنے کی جرات نہ کی، اور خلیفہ دوم نے حضرت ابوبکر صدیق کی
نشست گاہ پر بھی بیٹھنے کی جرات نہ کی، اور خلیفہ ثالث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نشست گاہ پر کبھی نہ بیٹھے۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے آل و اصحاب کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ادب و تعظیم کو لازم جاننا کس قدر ضروری ہے، اور یقیناً ان حضرات کی محبت سید عالم علیہ السلام کی محبت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان۔ حدیث نمبر 6 حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک خدا تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کرے۔ مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے۔ ان کی محبت حضور کی محبت ہے، اور جو بد نصیب صحابہ کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا اور رسول ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ حدیث نمبر 7 حضور اقدس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کی بدگوئی کرتے ہیں تو کہہ دو کہ تمہارے شر پر خدا کی لعنت۔ ان احادیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مرتبہ اور مومن کے لیے ان کے ساتھ محبت و اخلاص و ادب و تعظیم کا لازم ہونا اور ان کے بدگوئیوں سے دور رہنا ثابت ہوا۔ اس لیے اہل سنت کو جائز نہیں کہ شیعوں کی مجلس میں شرکت کریں۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے میل جول مومن خالص الاعتقاد کا کام نہیں۔ آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ نشست و برخاست اور بخوشی دلی بات کرنا گوارا نہیں کرتا، تو دشمن رسول اور دشمنان اصحاب رسول علیہ السلام کے ساتھ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اصحابہ کرام میں خلفائے راشدین یعنی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ آپ کے اجداد کے اسماء یہ ہیں: عبداللہ بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوع بن غالب۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پاک سے مرہ میں ملتا ہے۔ آپ کا لقب عتیق و صدیق ہے۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں اور ابن سعد و حاکم نے ایک حدیث سے صحیح ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں مکان میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب صحن میں تھے۔ میرے ان کے درمیان پردہ پڑا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو عتیق من النار یعنی آتش دوزخ سے آزاد
کا دیکھنا اچھا معلوم ہو وہ ابو بکر کو دیکھے۔ اس روز سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ کا ایک لقب صدیق ہے۔ ابن اسحاق، حسن بصری اور قتادہ سے راوی کہ صبح شب معراج سے آپ کا یہ لقب مشہور ہوا۔ مستدرک میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشرکین پہنچے اور واقعہ معراج جو انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کر کہنے لگے کہ اب حضور کی نسبت کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور نے یقیناً سچ فرمایا، میں حضور کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیق ہوا۔ حاکم نے مستدرک میں نزال بن صبرہ سے باسند جید روایت کی کہ ہم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے بزبان جبرائیل امین و بزبان سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق رکھا۔ وہ نماز میں حضور کے خلیفہ تھے۔ حضور نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا تو ہم اپنی دنیا کے لیے ان سے راضی ہیں، یعنی خلافت پر۔ دارقطنی و حاکم نے ابو یحییٰ سے روایت کی کہ میں شمار نہیں کر سکتا کتنی مرتبہ میں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر منبر یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ابو بکر کا نام صدیق رکھا۔ طبرانی نے بسند جید صحیح حکیم بن سعد سے روایت کی ہے کہ میں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحلف فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا۔ حضرت صدیق حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 2 سال چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یہی صحیح ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق سے دریافت فرمایا کہ ہم بڑے ہیں یا تم؟ انہوں نے عرض کیا کہ بڑے حضور ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ یہ روایت مرسل و غریب ہے اور واقع میں یہ گفتگو حضرت عباس سے پیش آئی تھی۔ آپ مکہ مکرمہ میں سکونت رکھتے تھے، بسلسلہ تجارت باہر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اپنی قوم میں بہت بڑے دولت مند اور صاحب مروت اور احسان تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے رئیس اور ان کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ معاملہ فہمی و دانائی میں آپ شہرت رکھتے تھے۔ اسلام کے بعد آپ بالکل اسی طرف مصروف ہو گئے اور سب باتوں سے دل ہٹ گیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا چال چلن نہایت پاکیزہ اور افعال نہایت متین و شائستہ تھے۔ ابن عساکر نے ابو عالیہ ریاحی سے نقل کیا ہے کہ مجمع اصحاب میں حضرت ابو بکر سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے؟ فرمایا پناہ با خدا۔ اس پر کہا گیا یہ کیوں؟ فرمایا میں اپنی مروت و آبرو کی حفاظت کرتا تھا اور شراب پینے والوں کی مروت و آبرو برباد ہو جاتی ہے۔ یہ خبر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ محدثین کی جماعت کثیرہ اس پر زور دیتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ ابن عساکر نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے۔ اسی طرح ابن سعد نے ابو ارواح دوسی سے اس مضمون کی حدیث روایت کی۔ طبرانی نے معجم کبیر میں اور عبداللہ بن احمد نے زاہد الزاہد میں
شبیہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ صحابہ کرام میں اول الاسلام کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ اشعار پڑھیں جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں ہیں، اور ان میں آپ کے سب سے پہلے اسلام لانے کا ذکر ہے۔ ابو نعیم نے فرات بن صائب سے ایک روایت کی ہے، اس میں ہے کہ میں نے مامون بن مہران سے دریافت کیا کہ ابو بکر پہلے اسلام لائے یا علی؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر بحیرہ راہب کے زمانے میں ایمان لائے، اس وقت تک حضرت علی مرتضیٰ پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ صحابہ و تابعین وغیرہ کی ایک جماعت کثیرہ اس کی قائل ہے کہ سب سے پہلے مومن حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور بعضوں نے اس پر اجماع کیا ہے اگرچہ صحابہ کرام و تابعین وغیرہ کی کثیر جماعتوں نے اس پر زور دیا ہے کہ صدیق اکبر سب سے پہلے مومن ہیں، مگر بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے مومن حضرت علی ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان سے مشرف ہوئیں۔ ان اقوال میں حضرت امام عالی مقام، امام الامت، سراج الامت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر مشرف با ایمان ہوئے، اور عورتوں میں حضرت ام المومنین خدیجہ، اور 9 عمر صاحبزادوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ابن ابو خیثمہ نے بسند صحیح زید بن ارقم سے روایت کی کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ ابن اسحاق نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ابو بکر کے اور کوئی ایسا شخص نہیں جو میری دعوت پر بے توقف و تعمیل ایمان لایا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کے وقت سے دم آخر تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات صحبت سے فیض یاب رہے، اور سفر و حضر میں کہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے، اور سوائے اس حج و غزوہ کے جس کی حضور نے اجازت عطا فرمائی، اور کوئی سفر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ نہ کیا۔ تمام مشاہد میں حضور کے ساتھ حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، اور اپنے عیال اولاد کو خدا اور رسول کی محبت میں چھوڑ دیا۔ آپ جود و سخا میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں۔ اسلام لانے کے وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، یہ سب اسلام کی حمایت میں خرچ فرمائے۔ بردوں کو آزاد کرانا، مسلمان اسیروں کو چھڑانا آپ کا ایک پیارا شغل تھا۔ بذل و کرم میں حاتم طائی کو آپ سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم پر کسی شخص کا احسان نہ رہا، ہم نے سب کا بدلہ کر دیا سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدلہ اللہ تعالی روز قیامت عطا فرمائے گا، اور مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ ظہیر نصیب صدیق کہ حضور انور سلطان دارین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان میں یہ کلمے ارشاد فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے عالم و ازکیٰ ہیں۔ اس کا بارہا صحابہ کرام نے اعتراف فرمایا ہے۔ قرأت قرآن، علم نصاب، علم تعبیر میں آپ فضل جلی رکھتے ہیں، قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ افضلیت: اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد تمام عشرہ مبشرہ، ان کے بعد باقی اہل بدر، ان کے بعد باقی اہل احد، ان کے بعد باقی اہل بیت، پھر تمام صحابہ۔ یہ اجماع ابو منصور بغدادی نے نقل کیا ہے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ ہم ابو بکر و عمر، عثمان و علی کو فضیلت دیتے تھے۔ بحالی کا سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہیں۔ امام احمد وغیرہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ ذہبی نے کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بتواتر منقول ہے۔ اشری کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم دیا جبکہ انصار و مہاجرین حاضر تھے، اور حدیث میں ہے کہ قوم کی امامت وہ کرے جو سب میں اقرا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے اقرا اور قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احق بالخلافہ ہونے کا استدلال کیا ہے۔ ان استدلال کرنے والوں میں سے حضرت عمر اور حضرت علی بھی ہیں۔ ایک جماعت علماء نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آیات قرآنیہ سے مستنبت کی ہیں۔ علاوہ بریں اس خلافت راشدہ پر جميع صحابہ اور تمام امت کا اجماع ہے، لہٰذا اس خلافت کا منکر شرع کا مخالف اور گمراہ بددین ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لیے ظل رحمت ثابت ہوا، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو خطرات عظیمہ اور ہولناک اندیشے پیش آ گئے تھے، وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے صاحب تدبیر صحیح اور کامل دیانتداری اور زبردست اتباع سنت کی برکت سے دفع ہوئے، اور اسلام کو وہ استحکام حاصل ہوا کہ کفار و منافقین لرزنے لگے اور ضعیف الایمان لوگ پختہ مومن بن گئے۔ آپ کی خلافت راشدہ کا عہد اگرچہ بہت تھوڑا اور زمانہ نہایت قلیل ہے، لیکن اس سے اسلام کو ایسی عظیم الشان تائیدیں اور قوتیں حاصل ہوئیں کہ کسی زبردست حکومت کے طویل زمانہ کو اس سے کچھ نسبت نہیں ہو سکتی۔ آپ کے عہد مبارک کے چند اہم واقعات یہ ہیں کہ آپ نے حجیش اسامہ کی تنفیذ کی، جس کو حضور انور علیہ السلام نے اپنے عہد مبارک کے آخر میں شام کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ ابھی یہ لشکر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا اور مدینہ طیبہ کے قریب مقام ذی خشب ہی میں تھا کہ حضور اقدس علیہ السلام نے اس عالم سے پردہ فرمایا۔ یہ خبر سن کر اطراف مدینہ کے عرب اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مجتمع ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر زور دیا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں۔ اس وقت اس لشکر کا روانہ کرنا کسی طرح مصلحت نہیں۔ مدینہ کے گرد تو عرب کے طوائف کثیر مرتد ہو گئے اور لشکر شام کو بھیج دیا جائے۔ اسلام کے لیے یہ نازک ترین وقت تھا۔ حضور اقدس علیہ السلام کی وفات سے کفار کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ان کی مردہ ہمتوں میں جان پڑ گئی تھی۔ منافقین سمجھتے تھے کہ اب کھیل کھیلنے کا وقت آ گیا۔ ضعیف الایمان دین سے پھر گئے۔ مسلمان ایک ایسے صدمے میں شکستہ دل اور بے تاب و تواں ہو رہے ہیں جس کا مثل دنیا کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے دل گھائل ہیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔
کھانا پینا برا معلوم ہوتا ہے، زندگی ایک ناگوار مصیبت نظر آتی ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے جانشین کو نظم قائم کرنا، دین کا سنبھالنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ارتداد کے سیلاب کو روکنا کس قدر دشوار تھا۔ باوجود اس کے رسول علیہ السلام کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا اور مرض مبارک کے خلاف جرأت کرنا صدیق سراپا صدق کا رابطہ نیازمندی گوارا نہ کرتا تھا، اور اس کو وہ ہر شکل سے سخت تر سمجھتے تھے۔ اس پر صحابہ کا اصرار کہ لشکر واپس بلا لیا جائے اور خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوٹ آنا اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا کہ قبائل عرب آمادہ جنگ اور درپے تخریب اسلام ہیں اور کار آزما بہادر میرے لشکر میں ہیں، انہیں اس وقت روم پر بھیجنا اور ملک کو ایسے دلاور مردان جنگ سے خالی کر لینا کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور مشکلات تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اعتراف کیا ہے کہ اس وقت اگر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ دوسرا ہوتا تو ہرگز مستقل نہ رہتا اور مصائب و افکار کا یہ ہجوم اور اپنی جماعت کی پریشان حالت مبہوت کر ڈالتی، مگر اللہ اکبر، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے ثبات کو ذرہ بھر لغزش نہ ہوئی اور ان کے استقلال میں ایک شمع فرق نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پرند میری بوٹیاں نوچ کھائیں تو مجھے یہ گوارا ہے، مگر حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک میں اپنی رائے کو دخل دینا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا ہرگز گوارا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسی حالت میں آپ نے لشکر روانہ فرما دیا۔ اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت انگیز شجاعت و لیاقت و کمال دلیری و جوانمردی کے علاوہ ان کے توکل صادق کا پتہ چلتا ہے، اور دشمن بھی انصافاً یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ قدرت نے حضور علیہ السلام کے بعد خلافت و جانشینی کی اعلیٰ قابلیت و اہلیت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اب یہ لشکر روانہ ہوا اور جو قبائل مرتد ہونے کے لیے تیار تھے اور یہ سمجھ چکے تھے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اسلام کا شیرازہ ضرور درہم برہم ہو جائے گا اور اس کی سطوت و شوکت باقی نہ رہے گی، انہوں نے جب دیکھا کہ لشکر اسلام رومیوں کی سرگوبی کے لیے روانہ ہو گیا، اسی وقت ان کے خیالی منصوبے غلط ہو گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ سید عالم علیہ السلام نے اپنے عہد مبارک میں اسلام کے لیے ایسا زبردست نظم فرما دیا ہے جس سے مسلمانوں کا شیرازہ درہم برہم نہیں ہو سکتا، اور وہ ایسے غم و اندوہ کے وقت میں بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے سامنے اقوام عالم کو سرنگوں کرنے کے لیے ایک مشہور زبردست قوم پر فوج کشی کرتے ہیں، لہٰذا یہ خیال غلط ہے کہ اسلام مٹ جائے گا اور اس میں کوئی قوت باقی نہ رہے گی، بلکہ ابھی صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ لشکر کس شان سے واپس ہوتا ہے۔ فضل الہی سے یہ لشکر ظفر پیکر فاتحیاب ہوا اور رومیوں کو ہزیمت ہوئی۔ جب یہ فاتح لشکر واپس آیا، وہ تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے اس ناپاک قصد سے باز آئے اور اسلام پر صدق کے ساتھ قائم ہوئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر
صاحب العراء صحابہ علیہم رضوان جو اس لشکر کی روانگی کے وقت نہایت شدت سے اختلاف فرما رہے تھے، اپنی فکر کی خطا اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے مبارک کے صاحب اور ان کے علم کی وسعت کے معترف ہوئے۔ اس خلافت مبارکہ کا ایک اہم واقعہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ عزم قتال ہے، جس کا مختصر حال یہ ہے: جب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ طیبہ کے حوالی و اطراف میں مشہور ہوئی تو عرب کے بہت گروہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے قتال کرنے کے لیے اٹھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وقت کی نزاکت، اسلام کی نوعمری، دشمنوں کی قوت، مسلمانوں کی پریشانی، پراگندہ خاطری کا لحاظ فرما کر مشورہ دیا کہ اس وقت جنگ کے لیے ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا، جو لوگ زمانہ اقدس میں ایک تسمے کی قدر بھی ادا کرتے تھے، اگر آج انکار کریں گے تو میں ضرور ان سے قتال کروں گا۔ آخرکار آپ قتال کے لیے اٹھے اور مہاجرین و انصار کو ساتھ لیا اور اعراب اپنی ذریتوں کو لے کر بھاگے۔ پھر آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، اور صحابہ نے خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحت تدبیر اور اصابت رائے کا اعتراف کیا اور کہا، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا، جو انہوں نے کیا حق تھا۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر اس وقت کمزوری دکھائی جاتی تو ہر قوم اور ہر قبیلے کو احکام اسلام کی بے حرمتی اور ان کی مخالفت کی جرأت ہوتی اور دین حق کا نظم باقی نہ رہتا۔ یہاں سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ ہر حالت میں حق کی حمایت اور ناحق کی مخالفت ضروری ہے، اور جو قوم ناحق کی مخالفت میں سستی کرے گی جلد تباہ ہو جائے گی۔ آج کل کے سادہ لوگ فرقہ باطلہ کے رد کرنے کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت آپس کی جنگ موقوف کرو۔ انہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طریقہ عمل سے سبق لینا چاہیے کہ آپ نے ایسے نازک وقت میں بھی باطل کی سرشکنی میں توقف نہ فرمایا۔ جو فرقے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان سے غفلت کرنا یقیناً اسلام کی نقصان رسانی ہے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر یمامہ کی طرف مسلمہ کذاب کے قتال کے لیے روانہ ہوئے۔ دونوں طرف سے لشکر مقابل ہوئے، چند روز جنگ رہی۔ آخر الامر مسلمہ کذاب وحشی قاتل حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ مسلمہ کی عمر قتل کے وقت 150 برس کی تھی۔ 16 ہجری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے الی ابن حضرمی کو بحرین کی طرف روانہ کیا۔ وہاں کے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ جواسا میں ان سے مقابلہ ہوا اور بکرمہ تعالی مسلمان فتح یاب ہوئے۔ عمان میں بھی لوگ مرتد ہو گئے تھے، وہاں اکرمہ ابن ابی جہل کو روانہ فرمایا۔ نجیر کے مرتدین پر مہاجرین ابی امیہ کو بھیجا۔ مرتدین کی ایک اور جماعت پر زیاد بن لبید انصاری کو روانہ کیا۔ اسی سال مرتدین کے قتال سے فارغ ہو کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سرزمین بصرہ کی طرف روانہ کیا۔
آپ نے اہل ابلا پر جہاد کیا اور ابلا فتح ہوا اور کسریٰ کے شہر جو عراق میں تھے فتح ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے عمر بن عاص اور اسلامی لشکروں کو شام کی طرف بھیجا اور جمادی الاول 13 ہجری میں واقعہ اجنادین پیش آیا اور بفضل تعالیٰ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی سال واقعہ مرج الصفر ہوا اور مشرکین کو ہزیمت ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے تھوڑے سے زمانے میں شب و روز کی بہم سے بدخواہان اسلام کے حوصلے پست کر دیے اور ارتداد کا سیلاب روک دیا۔ کفار کے قلوب میں اسلام کا وقار راسخ ہو گیا اور مسلمانوں کی شوکت و اقبال کے پھریرے عرب و عجم بحر و بر میں اڑنے لگے۔ آپ قرآن کریم کے پہلے جامع ہیں اور آپ کے عہد مبارک کا زرعی کارنامہ ہے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جہادوں میں وہ صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے شہید ہونے لگے، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر تھوڑے زمانے بعد حفاظ باقی نہ رہے تو قرآن پاک مسلمانوں کو کہاں سے میسر آئے گا۔ یہ خیال فرما کر آپ نے صحابہ کو جمع قرآن کا حکم دیا اور مصاحف مرتب ہوئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا اصلی سبب حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے، جس کا صدمہ دم آخر تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مبارک سے کم نہ ہوا اور اس زور سے برابر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم شریف گھلتا اور دبلا ہوتا گیا۔ 7 جمادی الاخر 13 ہجری روز دوشنبہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل فرمایا۔ دن سرد تھا، بخار آ گیا۔ صحابہ عیادت کے لیے آئے، عرض کرنے لگے، اے خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اجازت ہو تو ہم طبیب کو بلائیں جو آپ کو دیکھیں۔ فرمایا کہ طبیب نے تو مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ پھر طبیب نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اس نے فرمایا، یعنی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ مراد یہ تھی کہ حکیم اللہ تعالی ہے، اس کی مرضی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو مشیت ہے ضرور ہوگا۔ یہ حضرت کا توکل صادق تھا اور رضائے حق پر راضی تھے۔ اسی بیماری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن عوف اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرمایا اور 15 روز کی علالت کے بعد 22 جمادی الاخر 13 ہجری شنبہ کو 63 سال کی عمر میں اس دار ناپیدار سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وصیت کے مطابق پہلو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مدفون ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال اور 7 ماہ کے قریب خلافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے مدینہ طیبہ میں ایک شور برپا ہو گیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کی عمر اس وقت 97 برس کی تھی، دریافت کیا کہ یہ کیسا غوغا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے فرزند رضی اللہ تعالی عنہ نے رحلت فرمائی۔ کہا بڑی مصیبت ہے، ان کے بعد کار خلافت کون انجام دے گا؟ کہا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ کی وفات سے 6 ماہ بعد آپ کے والد ابو قحافہ نے بھی رحلت فرمائی۔ کیا خوش نصیب ہیں خود صحابی، والد صحابی، بیٹے صحابی، پوتے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم۔